السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج میں جس ٹاپک پر بات کرنے والا ہوں یہ دنیا اور آخرت اور زندگی کا سب سے مین ٹاپک ہے، اور زندگی کا جو اہم مقصد ہے میں آج آپ لوگوں کو وہ بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مکمل ویڈیو کو دیکھیں۔ اگر آپ کے عقیدے میں ڈیفیکٹ ہے تو خدا کی قسم آپ کی نمازیں آپ کو نہیں بچا سکتی، آپ کا روزہ آپ کو نہیں بچا سکتا، آپ کے نیک عمل آپ کو نہیں بچا سکتے، آپ کی زندگی کا کتنا بھی خاص عمل ہو وہ آپ کو جہنم میں جانے سے نہیں بچا سکتا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسی کیا چیز ہے؟ دیکھو، جو سب سے مین چیز ہے وہ ہے انسان کا عقیدہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ہونا۔ اور ایک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ہم نے مان لیا اور ہم اسلام والے ہو گئے۔ اللہ کے ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جتنی بھی، یعنی کہ شرک کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو اللہ کے برابر ٹھہرانا، اللہ کے برابر سمجھنا، یا یہ سمجھنا کہ یہ کام اللہ کرتا ہے اور دوسرا بھی کرتا ہے۔ اللہ کی خاص صفات میں سے کسی بندے کے لیے اس صفت کو متعین کرنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں صاف طور پہ فرمایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جو اللہ کی ذات میں شریک کرے گا، جو شرک کرتا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر حرام کر دیا ہے جنت کو، جنت حرام ہے اس پر، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میری قیامت کے دن سفارش میں سے حق ہر اس بندے کو ملے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، اور ہر اس شخص کو میری سفارش میں سے حق نہیں ملے گا جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی شرک ہوگا۔ شرک کیا چیز ہے؟ شرک یہ ہے کہ انسان کا یہ خیال کرنا کہ یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے تو یہ کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے، اب یہ دوسرا چاہے کوئی بھی ہو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہو، یہ خیال کرنا یہ شرک کہلاتا ہے۔ کیونکہ صاف طور پہ اللہ تعالیٰ چیلنج کرتے ہوئے قرآن مقدس میں فرماتا ہے، امن خلق السماوات والارض، زمین آسمان کس نے بنایا؟ وانزلنا لکم من السماء ماء، آسمان سے پانی کس نے نازل کیا؟ فانبتنا لکم بہ حدائق ذات بہجہ، تمہارے لیے باغات کس نے لہلائے؟ اے الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے علاوہ سب کچھ کرنے والا؟ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها نہارا، یہ دن اور رات کا نظام، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ رات اور دن کا آنا اور دن کا گزر کے رات کا آنا، اور رات کے اوپر اللہ نے پردے کو ڈال دیا، دن کو چھپا کے رات کو لے آیا، یہ لیل و نہار، یہ ساری چیزیں کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں سنو، الم نجعل الارض مہادا، یہ زمین کو بچھونا کس نے بنایا؟ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، پہاڑوں کو میخیں ٹھہرایا کس نے؟ اللہ نے۔ وجعلنا نومکم سباتا، اللہ فرما رہا ہم نے تمہارے لیے نیند کو موجب آرام بنایا۔ وجعلنا سراجا وہاجا، سورج کو ایک دہتا ہوا چراغ روشن کیا۔ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور میں نے نازل کی موسلا دھار بارش، کس کے لیے؟ بندوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ہماری توحید مضبوط کر رہا ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات جو خالص ہے وہ صرف ایک اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے تو ساری دنیا مل کے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اللہ تعالیٰ جسے نقصان پہنچانا چاہے پھر ساری کائنات مل کے بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ یہ کچھ بنیادی باتیں جن پر انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے، اور عقیدے پہ جنت ہے، عمل پہ درجات ہے۔ انسان تہجد، اشراق، اوابین، چاشت اور تمام نوافل، تمام اچھے کام، ان چیزوں سے انسان کے درجے بلند ہوں گے، لیکن جو جنت ملے گی نا وہ صرف ایک عقیدے پر ملے گی۔ اور عقیدہ یہ کہ خالص اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جو زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، ہوا، فضا، کائنات، جاڑے، گرمی، برسات، چرند، پرند، درند، پھل فروٹ، چیونٹی سے لے کے پہاڑ تک، تحت الثری سے لے کر آسمان تک، ان ساری کائنات کو وجود بخشنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، کھانا کھلانے والا، پانی پلانے والا، رزق دینے والا۔ یہاں تک کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ بادشاہ جناتوں پر، ہواؤں فضاؤں پر اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی ہے، اور جن کا تخت ہواؤں میں اڑتا پھرتا ہے، اور نبی ہیں اور اس کے علاوہ بادشاہ ہیں، جا رہے تھے ایک مرتبہ، ایک ٹڈی چھوٹی سی اللہ کی ایک مخلوق اس کو ہاتھ پہ لے کے پوچھا کہ اے ٹڈی بتا تو کیا چاہتی ہے، میں تجھے بتاؤ، مانگو، سوال کرو مجھ سے، میں تمہیں جو مانگو یہ عطا کر دوں گا۔ تو وہ ٹڈی کہتی ہے اے اللہ کے نبی سلیمان مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ کہا نہیں بتانا پڑے گا، کیا چاہیے؟
کہا کہ اگر آپ دینا ہی چاہتے ہیں تو میں آپ سے مانگتی ہوں، میں سوال کرتی ہوں، زد فی عمری و رزقی، کہ اللہ نے میرے مقدر میں جتنا رزق لکھا ہے اس میں سے 1 ذرہ بڑھا دیجئے، اور میرے اللہ نے جتنی میری عمر لکھی ہے اس میں سے 1 ذرہ ہماری عمر میں اضافہ کر دیجئے۔ سلیمان علیہ السلام نے ٹیڑھی کو فوراً چھوڑ دیا، ٹڈی کو، اور فرمانے لگے کہ بڑی چھوٹی سی ہے لیکن بڑی چالاک ہے، وہ چیزیں مانگ رہی ہے جو میرے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ تو موت اور زندگی کا مالک، رزق کا مالک، اولاد دینا، یہ سارے کام اللہ رب العالمین کے ہیں۔ مدد مانگی جائے گی تو ایک اللہ رب العالمین کی ذات سے مانگی جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود کی بھڑکائی ہوئی آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آ رہے ہیں، جبریل علیہ السلام اور تمام فرشتے، کہ اگر آپ ایک اشارہ کر دیں، آگ کا فرشتہ آگے کہہ رہا ہے آگ کو میں اڑا کے لے جاؤں، ہوا کا کہہ رہا ہے اڑا کے لے جاؤں، زمین فرشتے آگے کہہ رہے ہیں آپ اجازت دیں، حکم دیں، زمین پھٹ جائے گی، آگ اس کے اندر چلی جائے گی، اور پانی کا فرشتہ آگے کہہ رہا ہے آپ اجازت دیں میں پانی اتنا برساؤں کہ ساری آگ بجھ جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تم سے کوئی مدد نہیں چاہیے، بے شک جس نے مجھے پیدا کیا ہے ہمارا رب، وہی ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ پاک کافی بہترین کارساز ہے، توکلت علی اللہ، میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری کوئی مدد کرے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ایسا ہے جو تمہاری مدد کرے گا، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوا کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ درس دیا ہے ہم کو، یہ انبیاء کے کارنامے رہے کہ انبیاء علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے کہ اے فرشتوں مجھے تمہاری کوئی ہیلپ نہیں چاہیے، میرا اللہ ہی میری مدد کرے گا۔ پھر اللہ نے خود فرمایا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے نبی ابراہیم پر اور سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، یہ نہیں اتنی سخت نہ ہو جانا کہ ٹھنڈ سے ہلاک ہو جائیں، بلکہ سلامتی والی بن جا۔ ہاں سفارش اور وسیلے کی جہاں تک بات ہے، بے شک آپ اگر آپ کے والدین نیک ہیں تو آپ ان والدین تک کا وسیلہ لگا سکتے ہیں، پھر بزرگان دین کی تو کیا کہنے، آپ کسی بھی بزرگ اور ولی کا آپ وسیلہ لگا کے دعا اللہ سے کریں، کسی نبی کے توسل سے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، سوال اللہ سے کیا جائے گا، لیکن آپ وسیلے سے انبیاء علیہ السلام کے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے صدقے، امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کے صدقے میں مانگیے، اور حضور سیدنا بدیع الدین قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا جتنے بھی اولیاء کرام، کسی کے آپ توسل سے مانگ سکتے ہیں، لیکن سوال جو کیا جائے گا وہ اللہ رب العالمین کی ذات سے کیا جائے گا، اور آپ ان سے دعا کے لیے گزارش کریں، آپ بارگاہ میں جائیں، کہیں کہ آپ اللہ کے نیک اور مقرب بندے اور ولی ہیں، آپ میرے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دیجئے، یا اللہ سے آپ کہیں کہ اے پروردگار عالم میں گناہگار خطا کار، میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو تیری بارگاہ میں پیش کر کے دعاؤں کی مقبولیت لیں، بلکہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، بلکہ تو اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں عطا فرما دے، تو ہمیں اہل بیت کے صدقے میں عطا فرما، تو ہمیں صحابہ کے صدقے میں اور تمام اولیاء کرام کے صدقے میں ہمیں چیز عطا فرما۔ تو وسیلہ انسان کو لگانا ہی چاہیے، آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ، وسیلے کے تمام ثبوت بھرے پڑے ہیں حدیث و قرآن میں، لیکن جو سوال کیا جائے گا یہ یقین انسان کا ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے، وہ یہ کہ دینے والی ذات جو ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، لیکن یہ ہم اولیاء کرام کے توسل سے، انبیاء علیہ السلام کے وسیلے سے اور اہل بیت کے صدقے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں۔ یہی اہل سنت کا عقیدہ رہا ہے، اسی کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اگر آپ کے عقیدے میں ذرہ برابر بھی ڈیفیکٹ ہوگا تو خدا کی قسم آپ مکمل ایمان والے نہیں بن سکتے، اور جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی شرک ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جہنم کے اندر داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے